بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیلف ٹریننگ پروگرام قسط نمبر 14، دماغ میں موجود پر اسرار روحانی گلینڈز۔ دوستوں، دنیا کا ہر فن دماغ سے جنم لیتا ہے اور اسے خصوصی مشقوں سے پڑھایا جاتا ہے۔ جیسا کہ ہم کمپیوٹر سیکھتے ہیں، اسے سیکھنے میں 1 سال بھی لگ سکتا ہے اور 100 سال بھی لگ سکتا ہے۔ اسی طرح دماغ کے کمپیوٹر کو چلانے کے لیے بھی سیکھنے کا عمل ضروری ہوتا ہے اور اس کے لیے بھی خصوصی مشقیں کرنا پڑتی ہیں۔ یہ بھی ایک سائنسی ہنر ہے۔ دماغ کے لاشعوری حص یعنی مخیخ میں پر اسرار گلینڈز ہوتے ہیں۔ نمبر 1، بلغمی گلٹی پیچوٹری گلینڈ۔ نمبر 2، پینل گلینڈ سنوبری گلٹی۔ ریاضات نفس سے ان دونوں میں اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کے اندر حیرت انگیز قوتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ہم نے شعوری دماغ کے ذریعے بہت سی مادی چیزیں دریافت کر لی ہیں، مثلاً الیکٹرو میگنیٹکزم، برقی کہربائیت، انفراریڈ شعاعیں، الٹرا سونکس لہریں۔ یہ ہمارے شعوری دماغ کے کارنامے ہیں، مگر لاشعوری دماغ سائیکزم کی ساری قوتیں عطا کرتا ہے۔ جب ہم برائٹ باڈی ایکسرسائز کرتے ہیں، مثلاً چراغ بینی، تو اس میں ایجیکٹ چراغ کی لو کو خیال کی پوری قوت سے دیکھنا شروع کرتے ہیں تو بصری اعصاب میں ایک ہیجان سا پیدا ہو جاتا ہے اور اعصاب محرکہ کے ذریعے منتشر خیالات کی طاقت ایک نقطے پر سمٹنے لگتی ہے، جس کے تہیج کے ذریعے پیچوٹری گلینڈ غدہ بلغمیہ متحرک ہو جاتا ہے، جس سے نیم خوابی کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ جیسے ہی پیچوٹری گلینڈ یعنی غدہ بلغمیہ کی تحریک بڑھتی ہے تو اس سے خارج ہونے والی شعاعیں اور ان شعاعوں کی قوت بڑھتی ہے۔ پھر ایک خاص درجے پر پہنچنے کے بعد دوسرا غدہ یعنی پینل گلینڈ غدہ سنوبری بھی اپنا کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جب نیم خوابی کی وہ قوتیں بیدار ہو جاتی ہیں جو زمان و مکان سے آزاد ہوتی ہیں اور سجیشنز کے مطابق شعور کی سطح پر تصوراتی نظارہ جنم لیتا ہے، جیسے ریڈار دور دراز کی لہروں کو وصول کر کے اسکرین پر جمع کر کے دکھا دیتا ہے۔ اس طرح یہ بھی اس طرح کا عمل ہوتا ہے۔ ان دونوں غدوں کا کام یہ ہے کہ غدہ بلغمی کا تعلق کشف سے ہے، یعنی غدہ سنوبری کا تعلق القاء سے ہے۔ غدہ بلغمیہ تصاویر پیش کرتا ہے اور غدہ سنوبری اسے وصول کر کے دماغ تک پہنچاتا ہے۔ ویسے دماغ میں بہت سے گلینڈز ہوتے ہیں۔ ایک گلینڈ گلے میں ہوتا ہے جس کا نام ہے تھائرائیڈ گلینڈ غدہ ورقیہ۔ اس کا کام ہے انسانی نظام یعنی باطنی کو درست رکھنا، یعنی انسان کی مونچھیں لبوں پہ اگتی ہیں، انہی مقامات پر ہمیشہ اگانے کا کام یہ گلینڈ کرتا ہے، جس کی وجہ سے مونچھیں پیشانی پہ نہیں اگتی، دانت جبڑوں میں پیدا ہوتے ہیں۔ روحانیت میں آسن یعنی بیٹھک کے انداز کی جو اہمیت ہے وہ اس لیے ہے کہ ریڑھ کی ہڈی کی جڑ کے اندر جو پوشیدہ قوت سوئی ہوئی ہے، اسے بیدار کس طرح کیا جا سکتا ہے۔ ایٹم کو جب توڑا جاتا ہے تو اس کے لیے 3 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ نمبر 1 حرارت، نمبر 2 چوٹ، نمبر 3 حرکت۔ اس طرح اسے بھی انہی چیزوں سے بیدار کیا جاتا ہے۔ ایک مجتمع قوت ارتکاز کے ہتھوڑے سے اس پر آہستہ آہستہ ضرب لگائیں۔ شیطانی خیالات کے جو سگنلز آتے ہیں تو وہ انسانی جسم میں ناف کے ذریعے داخل ہوتے ہیں اور رحمانی سگنلز مجمع نورین سے داخل ہوتے ہیں۔
جب بھی خیال اور توجہ ایک نقطے پر سمٹ جائے، حرام مغز کی قوت حیات بیدار ہو جاتی ہے اور انسان کے اندرونی توانائی شعوری سطح پر کانشس پر کام کرنا شروع کر دیتی ہے، سپر کانشس پر کام کرنا شروع کر دیتی ہے۔ یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ جب بھی دماغ روحانی صلاحیت حاصل کرتا ہے اور اس کے گلینڈز کام کرنا شروع کر دیتے ہیں تو وہ اپنے لیے دو چیزوں سے انرجی لیتا ہے، نمبر 1 اعصاب، نمبر 2 سرپنٹ پاور سے۔ اگر اعصاب میں کمزوری واقع ہو جائے اور انسان اپنی جنسی قوت بے دردی سے خرچ کر چکا ہو تو پھر گلینڈز کو کہیں سے بھی قوت نہیں ملتی، جس کے نتیجے میں دیوانگی، پاگل پن کے دورے شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کی واحد وجہ ان چیزوں کی کمزوری ہوتی ہے۔ آخری ایام میں صاحبان عملیات کے لیے بھی یہ مسئلہ درپیش ہوتا ہے۔ دعا پاک صدا پکار الاجل الاجل یا ولی الروحانین علی اللہ فرجک و صلوات اللہ علیہ کا بحوالہ بشکریہ روحانی ڈائری مرشد کریم سید محمد جعفر الزمان نقوی البخاری سرکار دامت اللہ تعالی، محرر عباس حمدانی 59۔ یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔